وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوچ بڑی مبارک سوچ ہے بھائی، یہ احساس بہت مبارک احساس ہے۔ دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں 22 کروڑ عوام اب کیا کرے۔ 22 کروڑ عوام طاغوت کی بندگی کے اندر لت پت ہے۔ تو 22 کروڑ عوام جو ہے نا، پہلے ایمان لائے خالص اللہ کے اوپر، توحید کو مانے، طاغوت کا رد کرے، اور پھر ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے۔ یعنی حیرت بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا ہے، جب ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہم سب کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے بھی بہترین نمونہ ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اور طاغوت کا کفر کرنا چاہتا ہے، حقیقی آزادی چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، اس کو نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام کے جو درجات ہیں، فضیلتیں ہیں، سارے معاملات ہیں، جو جتنا بڑے درجے کو پہنچے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ کوئی اور دائیں بائیں سے راستہ نہیں ہے بھائی۔ یہ خاص کر صوفیوں نے جو دائیں بائیں سے راستے نکالنے کی کوشش کی ہے، نئے نئے طریقے، نئی نئی بدعتیں اور نئے نئے فلسفے اور بحثیں، اور گویا انہوں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ یعنی سمجھدار بننے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ صوفیوں کا فلسفہ ہے کہ انبیاء تو بہت پیچھے ہوتے ہیں، یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے آگے ہوتے ہیں۔ اور شیعوں نے کہا کہ صوفیوں تم تو کیا ہو، ہمارے امام تم سے بھی آگے ہیں، یعنی انبیاء سے بھی آگے، صوفیوں سے بھی آگے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑایا ہے، اور اس طرح اپنی بربادی کا سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ اب دیکھیے، کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر فحاشی آج کی فحاشی سے کہیں زیادہ تھی آج سے 1500 سال پہلے۔ اب اندازہ لگائیے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بیت اللہ کا ننگا طواف ہوتا تھا، اس سے آگے کیا فحاشی ہوگی۔ اور پھر غربت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ معاشی بحران تھا۔ جو امیر تھے وہ امیر تر تھے، اور جو غریب تھے وہ پسے ہوئے تھے، اب حتیٰ کہ اپنی جان کے بھی وہ مالک نہیں تھے۔ غلامی کا دور تھا، غلام تھے، انسانوں کا غلام تھا، اور غلام اس کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے، کوئی قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا، تاکہ اگر وہ اذیت اور سزا دے رہا اس کو سخت، تو اس وقت وہ خریدا بھی نہیں جا سکتا، یعنی کوئی اس کو چھڑا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو آج رونا رویا جاتا ہے کہ ہم غلام ہیں، پولیس ہمارے اوپر تشدد کرتی ہے، رنجت کرتی ہے، نامعلوم افراد ہمارے اوپر وہ یہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور ہمارا علاقہ ایک یعنی دایا بازو کاٹ دیا گیا، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا، اور یہ سیاسی لوگوں نے اور سب نے مل کے یہ سارے معاملات کیے ہیں، روٹی کپڑا مکان کے انہوں نے لالچ اور جھانسے دے کے کبھی انہوں نے نظام مصطفیٰ کا خواب دکھایا ہے، اور کبھی انہوں نے جناب ریاست مدینہ کے سہانے سپنے دکھا رہے ہیں۔ یہ سارے وہی کچھ کر رہے ہیں جو فریب کار کرتے ہیں، اور صحیح معنوں میں اگر کوئی ان کے جال سے نکلنا چاہتا ہے تو ان کے خلاف تو ہم نے یعنی جہاد کرنا ہے، صحیح معنوں میں جو اصلی جہاد ہے۔ ابھی یہ آزادی لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم آزادی لیں گے، پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ 75 سال بعد پہلے پتہ چلا کہ وہ آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جب آزادی یہ عمران خان صاحب دلوا رہے ہیں، اور بالفرض اس طرح آزادی مل بھی جائے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، مل گئی آزادی، ٹھیک ہے جی، آپ کو وہ حقیقی آزادی مل گئی جس کو آپ حقیقی کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو حقیقی غلامی کہتا ہوں۔ میں تو وہ رجیم چینج ہے، یعنی آقاؤں کا رجیم چینج ہے کہ نواز شریف اور زرداری اور دوسرے لوگوں کی غلامی سے نکل کر اب یہ محمود قریشی اور عمران خان اور فواد چودھری کی غلامی کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ چینج ہو جائے گا رجیم، ان کا آقا چینج ہو جائیں گے، غلام تو غلام رہیں گے۔ پھر کسی دور کے اندر کسی کے دماغ کے اندر یہ بات اگر اٹھے، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، اوہو، میں اصلی آزادی تو میں، پھر کتنے مریں گے؟ اب اس حقیقی آزادی میں پتہ نہیں کتنے مریں گے، اس سے پہلے جب آزادی لی تھی تو کتنے لوگ مرے تھے بتائیے۔ تو یہ کب تک یہ فراڈ ہوتا رہے گا انسانوں کے ساتھ؟ اور جب یہ حقیقی آزادی لے کے ایک مدینہ ریاست اپنے خیال سے بنا چکیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ مزاروں کے سامنے رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، عرس اور میلے کریں گے، پیروں کی پنڈلیاں دبائیں گے، امام زامن باندھیں گے، لیالی مدد کے پٹے باندھیں گے، نعرہ حیدری لگائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد پکاریں گے، کیک کاٹیں گے خود جا کے پرائم منسٹر صاحب۔ اور تو بتائیے پھر اس کے بعد مومن کیا کریں گے؟ تو مومنوں کو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، توحید کی دعوت دینی پڑے گی اسی انداز سے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر دعوت دی تھی۔ تو میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں جو کرنا ہے جن لوگوں نے، تو ابھی کرو نا۔
ایمان عقیدے کی بات کرو، توحید کی دعوت دو، اس راستے میں جو مرتا جائے گا جنت الفردوس میں، جو مرتا جائے گا جنت الفردوس میں۔ اور آج یہ جو جمہوریت کی وجہ سے اور ملک کی وجہ سے یا قوم کی وجہ سے ایک ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے، بازار چل رہے ہیں، کھوٹی کھری کرنے والے موجود ہیں، داتا صاحب موجود ہیں، کہتا ہے داتا صاحب جا کے، ہم وہ داتا علی اجمیری صاحب جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، وہاں جا کے ریلی سے ان کا دین کی خدمت کی ہے، کشف المحجوب پڑھی ہے، کفر شرک کی کتنی کہانیاں ہیں، اور ایسے ایسے الزامات ہیں انبیاء کے اوپر کہ رشدی بھی شرمائے، یہ اور سارے یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، مشرکانہ عقیدوں کی بھرمار ہے اس کے اندر۔ شاہ ولی اللہ کی کتابیں اٹھائیں، مجدد الافسانی کی کتابیں اٹھائیں، محی الدین چشتی کی اٹھائیں کتابیں، عبد القادر جیلانی کی اٹھائیں، جو بھی اٹھائیں گے ایک ہی انداز ہے، ایک ہی رنگ ہے ان کے اندر، اللہ کے دین اور توحید کے یہ دشمن ہیں، اور یہ ان کا علیحدہ ایک دین ہے جس کے اندر پیری مریدی ہے، عرس اور میلے ہیں، تعویذ گنڈے ہیں، پھر یہ ان کا جمہوریت کا سارا نظام ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کیا کرو گے؟ تو یہ معاملہ ہے بھائی، اس طاغوت سے اگر ٹکر لینی ہے تو توحید کی دعوت اٹھاؤ، اور اس راستے میں ماریں کھاؤ اور جیلوں میں جاؤ، اور جو بھی بیت جائے، کچھ ہو جائے، اللہ سے ہم آزمائشیں نہیں مانگتے ہیں، اپنے مالک کی پناہ مانگتے ہیں آزمائشوں سے، لیکن مالک کا یہ سنت یہی ہے کہ جو بھی اس توحید کی آواز کو اٹھائے گا، صحابہ اکرام نے جب ساتھ دیا تھا، اور چند سال ہی گزرے تھے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، تو کچھ گئے لوگ جن کے ساتھ بڑی سختی ہو رہی تھی، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں، صرف اتنی بات جا کے کہی کہ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا رہا، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ کچھ حالات ذرا تھوڑے ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا بس اتنی جلدی، یہ میرے ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے جنہوں نے ایمان کی آواز اٹھائی تھی ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آروں سے چیر دیا گیا، اور لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں کے اوپر چلائی، اور گوشت اور پٹھوں کو علیحدہ کر دیا گیا، وہ جمے رہے ہیں اور تم میرے ساتھی جلدی کریں تو کرانا شروع ہو گئے، جمے رہو اس کے اوپر، اسی ایمان کی دعوت کو۔ اور اسی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا ہے، احد احد پکارتے ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، یا رسول مدد اور یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے تھے، احد 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 احد۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ دعوت اٹھاؤ اگر صحیح معنوں میں ذرا برابر عقل دماغ کام کر رہی ہے، اور قرآن کی کچھ ہوا لگی ہے، ایمان عقیدے کی اور اسلامی تاریخ سے اگر کچھ واقفیت ہے اور سنت کا کچھ شوق ہے، صحیح معنوں میں سب سے بڑی اور پہلی سنت یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یہ سنت ہے۔ اور پھر دوسری سنت یہ ہے کہ اس کے اوپر جم جاؤ، تیسری یہ اس کو پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو۔ یہ اس انداز سے انبیاء اٹھتے رہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی طریقہ ہے۔ یہ جو انقلاب آئے گا صحیح معنوں میں اللہ لائے گا جب چاہے گا، لیکن ہمیں جو اللہ نے ذمہ داری اپنے ماننے والوں کو دی، اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو، یہی ہے کچھ ہو جائے۔ یہ سورۃ العصر کی 4 باتیں جب تک آپ کے اندر نہیں آئیں گی، تم خسارے سے اور بربادی سے اور جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ جنت کی باتیں بعد میں ہیں، پہلے آگ سے بچنے کے لیے ایمان لاؤ، خالص ایمان کرو، اور پھر عمل صالح جتنے ہیں، صلات ہے، صوم ابھی آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، یہ بریلویوں تو بندیوں والے دیسوں کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جس طرح جماعت اسلامی کا شرک میں نے ابھی بیان کیا ہے، تنظیم اسلامی کا، سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، کوئی ایک بھی جماعت اس کا نام لو جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ اس زمین کے اوپر کوئی ایک حکومت بتاؤ جو خالص ایمان خالص کے اوپر، توحید کے اوپر شرک نہ کرتی ہو اور شرک کو رکھوالے نہ ہو، بتائیے ذرا مجھے، نام تو لیجیے اس کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔